یہ لوگوں کو بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل آئے، یہ ان کی کرامت ہے، نبی تو نہیں ہے نا وہ۔ تو حضرت زکریا جب ان سے پوچھتے ہیں انا لک ھذا، یہ بے موسم کے پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قالت، جواب میں مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ کس کے پاس سے آئے ہیں؟ اللہ کے پاس سے۔ تو وہ جو اولیاء اللہ کی کرامت ہے، اس میں بھی ہاتھ اللہ کے نیک آدمی کا ہے، اختیار اور مرضی اس کی نہیں ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ یہ بات سمجھ آ جائے لوگوں کو تو مشرکین کے پاس غیر اللہ کے قادر اور متصرف ہونے پر معجزوں اور کرامتوں کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور قادر ہے، مختار کل ہے، متصرف ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں، نقلی دلیل نہیں، پہلی کتابوں سے دلیل نہیں، کسی نبی کی تعلیم سے ثابت نہیں۔ قرآن نے کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے۔ قرآن نے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ چیلنج کیا، قرآن نے کہا ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ سورت احقاف کی آیت نمبر 4 ہے، سورت احقاف 26واں پارہ اور آیت نمبر کیا ہے؟ 4۔ قل، میرے پیغمبر آپ ان مشرکین سے کہیں، ارائیتم، ارائیتم کا معنی ہوتا ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ، یا معنی کرو بھلا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے۔ جب بندہ کسی کو پکارتا ہے فضول میں پکارتا ہے، یہ سمجھ کے پکارتا ہے کہ وہ میرے حالات سے واقف، وہ میری پکار کو سن رہے ہیں، اسی نظریے سے پکارتا ہے۔ پھر پکارتا ہے شفا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، رہائی حاصل کرنے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے۔ جن کو تم متصرف سمجھ کے، قادر اور مختار سمجھ کے اور عالم الغیب سمجھ کے جن کو تم پکارتے ہو، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو اللہ اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، اس صورت میں بھی ذکر کیا، دوسری آیت میں ذکر کیا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، الا بالحق۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ یہ سورۃ احقاف کی کون سی آیت ہے؟ دوسری آیت ہے۔ ہم نے زمین و آسمان کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائے، جھوٹی روایتوں کے سہارے
من گھڑت حدیثوں کے سہارے اپنے عقیدے بھی خراب کرتے ہو، لوگوں کے عقیدے بھی خراب کرتے ہو۔ اللہ کے قرآن کو دیکھو، ہم نے آسمان و زمین کو صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، حق ظاہر ہو جائے۔ اور اگر میری بات پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے، اللہ کی توحید سے بڑھ کر اور کوئی حق نہیں ہے۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ لا الہ، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے کہ تم اس میں غور کرو۔ صبح ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھو، پھر شام کو ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھو، پھر نصف النہار پہ آئے ہوئے سورج کو دیکھو، پھر پہلی کے چاند کو دیکھو، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھو، پھر چاند کو آخری راتوں میں دیکھو، پھر ستاروں کو جگمگاتا ہوا دیکھو، پھر سمندروں کو بہتا ہوا دیکھو، ہواؤں کا چلنا دیکھو، کشتیوں کا سمندر میں سفر کرنا دیکھو، رات اور دن کا بدلنا دیکھو، موسموں کا تغیر و تبدل دیکھو۔ یہ رات دیکھو، دن دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، ستارے دیکھو، درخت، نباتات، پھل، پھول، پھول کی ایک ایک پتی اور پھل میں چھپے ہوئے ایک ایک دانے اور گھاس کا ایک ایک تنکا، اسے دیکھو، وہ گواہی دے رہا ہے لا الہ اللہ کی توحید بیان ہو تو نیند نہیں آنی چاہیے، آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، کھلنی چاہیے۔ گھاس کا ایک ایک تنکا، اس پر غور کرو، وہ گواہی دے رہا ہے، وہ دلیل ہے، دلیل۔ ہم نے زمین و آسمان کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اپنی توحید پر بطور دلیل پیدا کی ہیں۔ تجھے میری وحدانیت کی سمجھ آئے، میری الوہیت کی سمجھ آئے، میری معبودیت کی سمجھ آئے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ نے اپنی تخلیق کا جگہ جگہ ذکر کیا، اور جب چیلنج کیا تو فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جنہیں مشکل کشا مانتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ہمیں بھی دکھاؤ نا انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں میرے ساتھ ان کا کوئی سانجا ہے، وہ میرے شریک تھے، میں نے ان سے مدد لی تھی آسمانوں کی تخلیق میں۔ اللہ اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، الم یکو نطفۃ من منی یمنا، الم یکو نطفۃ من منی یمنا، کیا تو ایک حقیر پانی کا قطرہ نہیں تھا جسے ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا اور وہاں 3 اندھیروں میں بند کر کے ہم نے اس گندے پانی پہ نقشے جمائے اور کتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھا۔ اس خالق کو چھوڑ کے کہاں بھاگتے پھرتے ہو؟ کن کو پکار رہے ہو؟ کن کو مددگار سمجھ رہے ہو؟ اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے، ہم نے یہ بنایا، ہم نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکایا، اور ہم نے اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے ٹکا دی۔ سورج اور چاند ایک پٹڑی پہ چل رہے ہیں، مجال ہے، کسی دن سورج 1 منٹ کے لیے لیٹ ہو، اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے۔
ایک طرف میں ہوں تو جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، ہمیں بھی دکھاؤ نا ماذا خلقو، انہوں نے کیا بنایا ہے زمین میں، یا ان کا سانجا ہے آسمان میں، آسمانوں کے بنانے میں۔ آئی اصل بات جس کے لیے میں آیت دکھانا چاہتا تھا، اللہ نے فرمایا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی پہلے کی کتاب کا حوالہ لاؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کا حوالہ پیش کرو جس میں غیر اللہ کی پکار کا لکھا ہوا ہو، کوئی حوالہ پیش کرو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی قادر ہے، مالک ہے، مختار ہے، عالم الغیب ہے، متصرف ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا انبیاء کے علم میں سے کوئی نقلی دلیل تواتر کے ساتھ آ رہی ہو، انبیاء سے ثابت ہو، کوئی حوالہ پیش کرو قرآن کا، کوئی حوالہ پیش کرو قرآن سے پہلی کتابوں کا، تورات کا، انجیل کا، حوالہ پیش کرو انبیاء کی تعلیمات کا جس میں غیر اللہ کی پکار لکھی ہوئی ہو، لاؤ کوئی حوالہ۔ اللہ نے آیت نمبر 4 میں بیان کر کے آیت نمبر 5 میں فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے نا تے پھر سنو ساڈا فتویٰ۔ پھر اللہ نے فتویٰ لگائے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ یہ اللہ فتویٰ لگا رہے ہیں جناب، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا پھرتا ہے، جو قیامت کے دن تک اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، قبول نہیں کر سکتے، اس کی پکار، آواز، صدا جو مانگ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اس کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور وہ ہم کا من، اور وہ جن کو پکار رہے ہیں، عن دعائہم، ان کی پکار سے غافلون، غافلون تو مانا کرو گے